بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے میرے پیارے سننے والوں؟ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، کم مٹ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ جانتے ہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جن کو نصیب ہوتی ہے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کون لوگ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جو پڑھتے ہیں وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے کام کیسے ہو جاتے ہیں، کیسے سارے کام بن جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک کی خاص توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعی وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلے اندھیرے میں تھا اور اب روشنی کی طرف بلا لیا گیا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ دل کو سکون، زبان کو مٹھاس اور زندگی کو برکت ملنے لگتی ہے۔ اصل میں درود کی توفیق ملنا اللہ کا انتخاب ہے، اسے چاہے اپنی رحمت کے دروازے پر بلا لیتا ہے۔ کیفیت بالکل ایسے ہے جیسے ایک پیاسا شخص صحرا میں بھٹک رہا ہو اور اچانک اسے میٹھے پانی کا چشمہ مل جائے، یا جیسے اندھیرا چھٹنے کے بعد سورج کی کرنیں دل کو روشن کر دیں۔ درود پاک پڑھتے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور یہ آنسو اصل میں شکر کے آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ دولت ادا کی ہوتی ہے جو ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتی۔ درود پاک پڑھنا دراصل ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ یہ خاص علامت ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے، ان لوگوں کو توفیق ملتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پاک جن کو اپنی طرف لاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ سے پہلے وہ انسان درود پاک کی توفیق سے محروم ہوتا ہے۔ ایمان و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ہوتی ہے، فرما بردار بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچنے اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل والے جو حسد، کینہ اور غرور سے پاک رہتے ہیں، ذکر اور دعا کے عادی ہوتے ہیں، جن کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری رہتا ہے، وقت اللہ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، کیونکہ درود پڑھنے والا اللہ کی رحمت اور برکت کا مستحق بن جاتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی کئی پوسٹ دیکھ لی، ان کے دل میں آیا کہ میں درود پاک پڑھوں، پل بھر میں وہ بھول جاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ وہ ہوتے ہیں دل کے سخت اور قاتل لوگ کہ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہوتی یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ پاک لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ جو توبہ نہ کریں اور اپنی زندگی کو صرف دنیاوی خواہشات میں لگا دیں، متکبر لوگ جنہیں لگتا ہے کہ درود پڑھنے کی حاجت نہیں یا یہ معمولی عمل ہے، وہ لوگ جو دشمنی رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے، ایسے بدبخت لوگ کبھی اس سعادت سے فیض نہیں پا سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ درود پاک سے پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اور جو یہ سعادت پاتا ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ کہ محبوب سے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہونے لگتی ہے۔ اللہ پاک جسے اپنی راہ دکھانا چاہتا ہے، پھر دوسرے مرحلے پر اللہ پاک اسے درود پڑھنے کی طرف اس کا دل راغب کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ خاص پلاننگ ہوتی ہے۔ میرے اللہ کی خاص اللہ کا دین کی طرف بلانا ایک خاص سفر ہے، اس کا ہر مرحلہ اللہ کی خاص پلاننگ اور رحمت کے تحت ہوتا ہے۔ مرحلے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب وہ دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، جب اسے ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، گر جاتا ہے سجدوں میں، پھر اس کے دل میں اللہ پاک سکون دینے لگتا ہے، پھر اللہ پاک کی قربت محسوس کرنے لگتا ہے وہ بندہ۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر وہ بندہ دل میں روشنی تلاش کرنے لگتا ہے اور اسے اپنی خاص رحمت کے دروازے پر لے آتا ہے، جہاں سے وہ بندے کو درود پاک کی لذت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک چابی ہے جو دل کے دروازے کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ پاک خود کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ خود اور اس کی نوری مخلوق نبی پاک پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں، اور اسی لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو بتایا ہے، خاص ایمان والوں کو ہی مخاطب ہو کر کہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی، یہ اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، جن کو میرے پیارے اللہ نے ایمان والے کہا ہے کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔
یہ وہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں براہ راست حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، یعنی درود پڑھنا صرف نیکی نہیں بلکہ ایمان کی علامت اور اللہ کی براہ راست حکم ہے۔ اسی لیے یہ سب کسی اتفاق سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی خاص پلاننگ ہوتی ہے۔ جب بندہ درود کی طرف راغب ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس کو اپنے قربت کے اگلے مرحلے پر لے جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بزرگان دین کہتے ہیں جسے درود کی عادت مل جائے سمجھو وہ اللہ کا انتخاب میں آ گیا ہے۔ یقین جانے آج کی ویڈیو میرے دل کی سب سے قریبی احساس پر ہے۔ میں آپ سے وہ اپنا علامہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک خاص توفیق دی۔ زندگی کے کئی ایسے سال گزرے جسے میں اندھیروں میں تھی، جیسے تو درود پاک پڑھتی تھی اس طرح جیسے کبھی نماز میں پڑھ لیا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر پڑھ لیا، جیسے اذان کے بعد پڑھ لیا، درود پاک کی اصل اہمیت سے غافل، بس دنیا کے کاموں میں الجھی ہوئی۔ جب انسان دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، کوئی راستہ نہیں پاتا، اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ مجھے بھی اس کے بعد ہی توفیق ہوئی، خاص توفیق۔ میرا دل درود پڑھنے کی طرف مائل ہونے لگا۔ یہ نزدیک ایسا نہیں تھا کہ میں نے خود سے پڑھنا شروع کیا، بلکہ میرے دل نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو میرے اللہ کی خاص پلاننگ ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی محبت دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں اپنا نور ڈالتا ہے اور پھر اگلے مرحلے میں درود کی لذت عطا کرتا ہے۔ یہ لذت ایسی ہے جو دل کو بھی سکون دیتی ہے اور زبان کو مٹھاس بھی، اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ میری دعا ہے جیسے اللہ نے مجھے درود پڑھنے کی توفیق دی ویسے ہی آپ سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ آپ بھی دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نور آ جائے تو درود پاک کو اپنی عادت بنا لیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لیجیے منہ میٹھا کر لیجیے، ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہاں آپ بھی وہ خوش نصیب ہیں اور درود کی خاص توفیق ملتی ہے۔ آپ تک یہ ویڈیو پہنچنا اللہ کی خاص پلاننگ ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔